بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، پانی پینے کے متعلق گفتگو ہے۔ پینا تو ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اگر اس پینے کو سنت کے مطابق پیا جائے تو اس کے اندر ہمیں سنت ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہماری صحت کے متعلق بھی اس کے اوپر اچھے اثرات پڑیں گے۔ جب بھی آپ پانی پینے لگیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس پانی کو سنت کے مطابق آپ پئیں۔ جب سنت کے مطابق پئیں گے تو اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار اس کے اندر فوائد ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بھی پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور پانی جب پی چکو تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پینے کے بعد اللہ کی تعریف کرنا۔ اور اگر آپ اس کے اوپر مزید غور و فکر کریں، ایک ننھی سی چڑیا پانی کا ایک قطرہ پیتی ہے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، سارا دن نہ جانے کتنے مشروبات، کتنا کچھ پیتا ہے، کبھی دودھ پی رہا ہے، کبھی لسی پی رہا ہے، کبھی چائے پی رہا ہے، کبھی کوک وغیرہ پی رہا ہے، کبھی سادہ پانی پی رہا ہے، کبھی مشروبات پی رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں انسان کے پاس ہیں۔ تو مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی چیز پیے، دودھ پیے، مشروبات پیے، سادہ پانی پیے یا کوئی اور وغیرہ آپ جو کچھ پینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ 2 یا 3 سانس لے کے پانی پیو، یکدم سارا پانی نہ پی لو، بلکہ 2 یا 3 سانس لے کر پانی پیو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی پیو تو بیٹھ کے پیو۔ یہ پانی پینا، مشروبات پینا، یہ بیٹھ کر پینا، یہ سنت کے مطابق ہے۔ کھڑے ہو کر میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو تم کھڑے ہو کے پیتے ہو تو پینے کے بعد جب تمہیں یاد آتا ہے تو پھر کیا کرو، اس کی کیا کر دو۔ یعنی اللہ کے نبی نے اتنا ارشاد فرمایا، اس کی کیا کر دو کہ جب بھی پانی پیو تو ہمیشہ یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی نے پانی پیا تو کیسے پیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 یا 3 گھونٹ کے اندر پانی پیو۔ یعنی ایک مرتبہ پیا، اس کے بعد آپ نے سانس لے لو، برتن کو پیچھے ہٹا لو، دوبارہ پیو تو پھر برتن کو پیچھے ہٹا لو، پھر جو بقیہ آپ کے پاس ہے اس کو پانی پی لو۔ جو بھی آپ کے پاس مشروبات ہیں، بعض ایسے مشروبات ہیں جو 2 یا 3 گھونٹ کے اندر نہیں، مثال کے طور پر چائے ہے، یہ تھوڑی تھوڑی پی جاتی ہے۔ پانی کا جو مرحلہ ہے نا، چونکہ پانی سادہ ہوتا ہے تو سادہ پانی کو 2 یا 3 گھونٹ کے اندر پانی پیو۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک دفعہ ہی سارا پانی نہ پی جاؤ، جیسے اونٹ پانی پیتا ہے۔ اونٹ چونکہ صحرائی جانور ہے، اللہ پاک نے اس کے معدہ کے اندر پانی کو ذخیرہ کرنے کی رب ذوالجلال نے صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے اونٹ جو ہے جب وہ پانی پی لیتا ہے تو کئی دن وہ بغیر پانی پیے اپنے سفر کے اوپر رواں دواں رہتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے اللہ پاک نے بنایا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی جانور نہیں۔ یعنی سفر کے اوپر سب سے زیادہ جو چلتا ہے، جو بوجھ اٹھا کے چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، سب سے زیادہ سفر کرنے والا اونٹ ہے۔ اور اونٹ صحرا کے اندر ایک مرتبہ پانی پیتا ہے اور پھر کئی دن اس کو
پانی پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اس کے معدے کے اندر ہی اس انداز کی صلاحیت رکھ دی ہے کہ اس کو زیادہ بار بار پانی پینے کی نوبت نہیں آتی، معدے کے اندر پانی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تم پانی پینے لگو تو اونٹ کی طرح ایک ہی دفعہ سارا پانی نہ پی لو، بلکہ کیا کرو 2 یا 3 سانس لے کے پھر پانی پیو۔ یہ اللہ پاک کے پیارے محبوب کی سنت مطہرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جب پانی پینے لگتے وضو کر رہے یا کسی اور جگہ پر تو اپنے ہاتھ کے چلو سے پانی پینا شروع کر دیتے ایک ہاتھ سے، تو اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ سے بھی پانی پینے سے منع فرمایا۔ جیسا ہم وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو بعض نمازی حضرات کیا کرتے ہیں ہاتھ کے ایک چلو سے پانی پیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کے ایک چلو سے پانی پینے سے بھی منع فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح پانی نہ پیو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ ناراض ہوا۔ تو پتہ یہ چلا جب پانی پینے لگے، پانی اب کسی جگہ پر پانی پی رہے ہیں تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پانی چل رہا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد تو ایک ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے پانی پینا بھی اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ جب پانی پیو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پیو۔ یہ دونوں ہاتھوں سے پانی پینا اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتن ہے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو کیا دیکھا ان کے پاس 2 چیزیں ہر وقت ہوتی تھی، ایک ان کے پاس پانی کا پیالہ ہوتا تھا اور دوسرا ان کے پاس کنگا ہوتا تھا، جیسے اپنے بالوں کو اپنی داڑھی مبارک کے اوپر یہ کنگا پھرا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک آدمی کو دیکھا جو دریا کے کنارے وضو کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ پانی پی رہا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پیالے کو بھی پھینک دیا، فرمایا مجھے پیالے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے چلے کیا دیکھا ایک آدمی اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا ہے، آپ نے کنگے کو بھی پھینک دیا، فرمایا مجھے کنگے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ سے پانی پینے پر قادر ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پیے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت مطہرہ بھی ہے اور اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد بھی فرمایا پانی پینے لگو تو ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے پانی پیو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم پیالے کے اندر جہاں جگہ ٹوٹی جگہ سے پانی پینے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے تو منع فرما دیا ٹوٹی جگہ سے پانی نہیں پینا، تو اب آج کی سائنس اس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہے جو ٹوٹی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر بے شمار جراثیم اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، بے شمار اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جو کہ اس جگہ پر چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب پانی بندہ اس سے پیتا ہے تو وہی جراثیم دوبارہ پھر آدمی کے معدے کے اندر جا کر آدمی کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیو، پیالے کے اندر جگہ ٹوٹ گئی ہے وہاں سے پانی پینا اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ تو آج کی سائنس تو اب اس نتیجے پر پہنچی ہے نا کہ اس کے اندر جراثیم ہے، اللہ کے نبی نے تو 1450 سال پہلے سے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی پینے لگو تو پانی کے اندر سانس نہ لو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گلاس ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہاتھ سے گلاس کے اندر جب پانی پی رہے ہوتے ہیں یا پیالے کے اندر تو پانی ہم اکٹھا پی رہے ہوتے ہیں، پانی پیا پھر اس کے اندر سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جب پانی پینے لگو تو پانی کے اندر سانس نہ لو۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے جب بندہ سانس لیتا ہے تو اندر کے جراثیم باہر نکلتے ہیں، ان کو اور جگہ نہیں ملتی، پھر وہ پانی کے اندر جذب ہوتے ہیں،
پھر یہی جراثیم بندہ جب پانی پیتا ہے تو معدے کے اندر جا کر بندے کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پانی پینے کا انداز بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا کہ تم نے پانی تو پینا ہی ہے لیکن اس انداز میں پیو۔ جب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پئیں گے تو ہم بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد بعض ساتھیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لیٹ کر وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیٹے لیٹے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیٹ کر پیٹ کے بل، جیسا کہ ہم جو ہے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، لیٹے لیٹے ہماری ٹانگیں پیچھے اٹھا لیتے ہیں اور پیٹ کے بل ہم پانی پیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پیٹ کے بل جھک کے، جیسا کہ ہم بیڈ کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اور پیچھے والی ٹانگیں کو ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں، پیٹ کے بل اللہ کے نبی نے پانی پینے سے، پانی کے اندر منہ ڈال کے پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور آج کل کتنے ایسے نوجوان ہیں جو لیٹ کے پیٹ کے بل پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر بھی ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ پیٹ کے بل پانی پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ جب بندہ پیٹ کے بل پانی پیتا ہے، بیٹھ کے یعنی لیٹ کے پیتا ہے، الٹے سینے کے بل، پیٹ کیا ہے؟ اگلے والا حصہ، یعنی جب بندہ پیٹ کے بل پانی پیتا ہے تو صحیح طریقے سے وہ پانی معدے کے اندر نہیں پہنچتا، وہ سانس والی گلی کے جو ہے نالی بعض اوقات اس کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو جس کی وجہ جب بندے کو سانس والی نالی کے اندر جاتا ہے تو بندے کو بعد میں کھانسنے کی بڑی شدید دقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ جب پانی پیو تو لیٹ کے نہیں بلکہ بیٹھ کے پانی پیو۔ اسی انداز میں بعض ایسے نوجوان ہوتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے مشروبات ہیں یا دیگر پانی ہے، وہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بلکہ کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، وہ کیا کرتے، الٹے ہاتھ سے جو ہے سیدھے ہاتھ سے بوتل کو پکڑا یا الٹے ہاتھ سے بوتل کو پکڑا تو اس کا ڈھکنا سیدھے ہاتھ سے اتار کے الٹے ہاتھ سے وہ بوتل پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، کھاؤ تو پھر بھی سیدھے ہاتھ سے، پیو تو پھر بھی سیدھے ہاتھ سے۔ اور آج کل کے نوجوان سیدھے ہاتھ سے بوتل کو پکڑتے ہیں، تو بعض اوقات الٹے ہاتھ سے بوتل کو پکڑا، سیدھے ہاتھ سے ڈھکنا کھولا اور بوتل کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ایسا بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ سیدھے ہاتھ سے تم پیو۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ طریقہ جو آج کل نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں یا مشروبات پیتے ہیں یا چائے وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں یا کوک وغیرہ جو کچھ ہم پی رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا جو اس کے اندر بچ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بچے ہوئے کو پھینک دیتے ہیں۔ پانی پیا، تھوڑا سا گلاس کے اندر بچ گیا، اسی انداز میں چائے وغیرہ پی، تھوڑی سی بچ گئی، اور کوک وغیرہ پیا تو بوتل کے اندر تھوڑی سی کوک وغیرہ بقیہ رہ جاتی ہے، کوئی بھی ایسا مشروبات، تو ہم اس کو ویسے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ایسا کرنا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اس کے اندر اسراف نہ کرو۔ اسراف سب کا مطلب ہے ضائع نہ کرو۔ اور ہم کتنا ایسا جب پانی پینے لگتے ہیں، چائے پینے لگتے ہیں یا مشروبات، تو پیالی کے اندر، کپ کے اندر، گلاس کے اندر، بوتل کے اندر جو چیز باقی رہ جاتی ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ پھینکنا یہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اس کے اندر اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی پینے کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پانی پینے لگو تو سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، ایک سانس سے سارا پانی نہ پیو، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک جانور کا حوالہ دیا، یعنی اونٹ کی طرح یکدم ایک سارا پانی ایک دفعہ نہ پی لو،
بلکہ 2 یا 3 سانس لے کے، اور سانس لینے سے کا مطلب یہ ہے آپ نے برتن کو اپنے منہ سے پیچھے ہٹا کے پھر آپ نے پانی پینا شروع کرنا جو بھی آپ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے الٹے یعنی پیٹ کے بل جھک کے، پیٹ کے بل لیٹ کے اور اس کے اندر منہ ڈال کے اللہ نے کے پیارے نبی نے یہ بھی منع فرمایا۔ آج کل نوجوان اس کے اندر خیال نہیں کرتے، بلکہ وہ لیٹے لیٹے پانی پی رہے ہوتے ہیں، پیٹ کے بل لیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی منع فرمایا ہے۔ تو جب بھی آپ پئیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس لے کے پانی پئیں۔ اس کے بعد پھر کیا کریں، جب پانی پینے لگے تو اپنے برتن کو جس کے اندر پانی پی رہے ہیں سانس لینا ہو تو منہ سے پیچھے ہٹا لیں، تاکہ تمہارے اندر کے جو جراثیم باہر سانس کے ذریعے نکل رہے ہیں وہ پانی یا مشروبات کے ذریعے، تاکہ تمہارے پیٹ کے اندر دوبارہ داخل نہ ہوں اور تم کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق یہ پانی، مشروبات، دودھ جو کچھ ہے سنت کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ٹوٹے ہوئے برتن کے اندر جب پانی پیتے ہیں تو اس کے اندر کتنے جراثیم ہوتے ہیں، تو ٹوٹا ہوا جو گلاس ہے، پیالہ ہے، کپ ہے یا کہ اور ایسی چیز ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے وہاں سے بھی پینا کے بارے میں منع فرمایا۔ کتنے جراثیم ہوتے ہیں اس جگہ جمع ہوتے ہیں، جب تم پیتے ہو دوبارہ پھر وہی جراثیم تمہارے پیٹ کے اندر جا کے تمہیں کئی طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق پینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔